بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور ایسے میں سبھی مسلمان بھائی ہمارے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ دراصل یہ زکوٰۃ ہے کیا۔ زکوٰۃ جس کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ یعنی مذہب اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں سب سے پہلے اللہ کو ایک ماننا، دوسرا نماز ادا کرنا، تیسرا زکوٰۃ دینا، اور چوتھا رمضان شریف کے روزے رکھنا، اور پانچواں حج کرنا۔ تو جس طرح مذہب اسلام میں نماز کی اہمیت ہے، بالکل اسی طرح زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ جس طرح روزے کی اہمیت ہے، اسی طرح زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ زکوٰۃ کے جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا ارشاد فرمایا ہے، اور ایک جگہ فرمایا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو قرض دینا تو اس کو چاہیے کہ وہ پھر کیا کرے بھائی؟ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے، اپنے حلال مال میں سے، اپنی محنت کی کمائی میں سے اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے، اور اسی خرچ کرنے کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اب مسئلہ پیدا یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کیا ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائی، بلکہ زکوٰۃ کو دینے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ ہر کسی کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سب سے پہلا اصول ضابطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سامنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری چیز، جب ہم زکوٰۃ دیں تو ہم ایسے ہی کسی کو بھی راہگیر کو، راہ چلتے کو، یا کوئی مسافر آ جائے مانگنے کے لیے، ہمیں ہرگز نہیں دینا چاہیے۔ تو ہمارے حلال مال میں سے جس کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے زکوٰۃ کی شکل میں، وہ ہوتے ہیں ہمارے گھر والے، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بھتیجے، ہمارے بھتیجی، اور اسی طرح سے ہمارے خاندان والے، ہمارے رشتہ دار، ہمارے محلے والے۔ سب سے پہلے ان کا حق ہوتا ہے، آپ کے پڑوسی کا حق ہوتا ہے، یعنی جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کا ہی سب سے زیادہ حق ہے آپ کی حلال کمائی میں سے۔ اگر ان تمام لوگوں میں سے کوئی بھی حقدار نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے، اس کے بعد آپ پھر کس کو دیں بھائی؟ مدرسے جا کر کے دیں۔ کیونکہ یاد رکھیے میرے بھائی، مدرسے اس میں صرف بچے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ بچے قرآن کریم پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو ان کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے۔ اور اگر مدرسے بھی آپ نہ دے سکیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی نظر میں سب سے زیادہ مستحق آپ کے مال کا، آپ کی زکوٰۃ کا کون ہے، پھر اسی کو آپ اپنا مال عطا کر دیں۔ تو یہ چھوٹی سی چیز تھی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو آگے خوب شیئر کریں، اپنے بھائی، اپنے بہن میں، اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کریں، تاکہ وہ بھی سمجھ کر کے زکوٰۃ دیں کہ کون مستحق ہے اور کون مستحق نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔